یہ پیر صاحب کا حکم ہے اور آپ مہربانی فرمائیں، اب پیر صاحب نے حکم دے دیا ہے تو آپ جلدی سے آگے آ جائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کی یہ محفل لائیو چل رہی ہے اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ باہر کے بھی کئی ممالک میں میرے آقا کے عشاقان اس محفل کو سن رہے ہیں، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ جتنے بھی احباب چاہے ہمیں میڈیا کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں اور چاہے آپ سب، ہم سب کا دیکھنا اور آقا کریم کی نعت سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ راولپنڈی سے تشریف لائے ہمارے خطیب صاحب، خطیب پنڈی آسمان خطابت کے نیر تابہ، جو کسی تعارف تعریف کے محتاج نہیں، میری مراد جناب عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری فضل کریم چشتی گولڑوی صاحب، آپ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد آپ سٹیج پہ جلوہ افروز ہوں گے۔ یہاں سٹیج پہ آپ زیارت فرما رہے ہیں۔ آج کی اس ہماری خوبصورت محفل کی خوبصورت رونق کسی تعارف تعریف کے محتاج نہیں، ہمارے پاکستان کا فخر ہے، پوری دنیا میں میرے عشاقان، نبی کے عشاقان ان کی زبان سے میرے آقا کی نعت شریف کو سماعت کرتے ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز پہ جا کے آپ میرے آقا کی نعت سناتے ہیں۔ میری مراد جناب عزت مآب ملک عاصم اجاز صاحب نقشبندی، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ میری اس حاضری کے فوراً بعد آپ اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں گے۔ حضرات محترم، اب میں فقط چند ہی لمحات میں حضور کے بچوں کی بارگاہ میں بس حاضری پیش کر کے آپ کے اور اپنے خوبصورت میرے آقا کے خوبصورت نعتخوان، آپ کے خوبصورت مہمان کو مائک حوالے کر دوں گا، آپ کو صدا دے دوں گا۔ آپ نے محبت سے ذکر سننا ہے، پہلے یوں کہوں گا کہ الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے۔ اب یہاں پہ ہم سب یہاں پہ ایک ولی کامل کے عرس میں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ ذرا مل جل کے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سنیے گا کہ الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ ایسے نہیں آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو مجھے پتا چلے گا کون کون بول رہا ہے، اتنا سا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اب جو ہاتھ نیچے ہیں آپ نے بھی شامل ہو جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نکینہ سا جڑا ہے۔ آپ کو موقع دینے والا ہوں، آپ نے محبت سے سبحان اللہ کہنا ہے کہ الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، 100 بار فلک شکر کے، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ تو وعدے کے مطابق نبی کے بچوں کا ذکر کرتے ہیں، اس حسین شہزادے کا ذکر کہ جسے حسین کہتے ہیں، گج کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ذکر اس حسین بادشاہ کا، ذکر اس حسین بادشاہ کا جسے حسین کہتے ہیں۔ ایک شعر امام حسین کی بارگاہ میں پڑھنے لگا ہوں، آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھا کے امام حسین کو سلام پیش کرنا ہے کہ میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے، میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے، میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے سنتا کون ہے، سمجھتا کون ہے اور پھر بولتا کون ہے۔ جس کے لیے امام حسین کے نام پہ ہاتھ نیچے رکھنا ضروری ہوا بے شک رکھ لے، جس کے لیے ان کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ضروری ہوا ضرور بولے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے، میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے، مگر حسین کو نانا سلام کرتا، مگر
حسین کو، مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے۔ میں بھی آپ سب کو سلام کرتا ہوں۔ آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے امام حسین کا ذکر سنا ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، میں اس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں۔ امام حسین وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اسلام پہ پہرا دیا ہے۔ میں اس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ جنہوں نے حسینیت پہ پہرا دیا ہے۔ ثانی زہرا کا ذکر کر کے آپ کے مہمان کے مائک حوالے کر دوں گا۔ توجہ کیجئے گا کہ شیر خدا کے لہجے میں شیرانہ خطبہ زینب کا بالکل نیا کلام ہے۔ انڈیا کے ایک شاعر ہیں، آپ نے اپنی محبتیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں۔ سنیے گا اور مچل جائیے گا کہ شیر خدا کے لہجے میں، شیر خدا کے لہجے میں شیرانہ خطبہ زینب کا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جب یزید کے دربار میں خطبہ دیا تو آپ کا جو لہجہ تھا وہ شیرانہ تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جو سن رہے تھے کہہ رہے تھے بھاگو، لگتا ہے مولا علی آ گئے ہیں، بھاگو مولا علی آ گئے ہیں۔ سنیے گا اور مچل جائیے گا کہ شیر خدا کے لہجے میں، شیر خدا کے لہجے میں شیرانہ خطبہ زینب کا، شیر خدا کے لہجے میں شیرانہ خطبہ زینب کا۔ تو دھاری تلوار ہو جیسے ایک ایک جملہ زینب کا، ایک برادر ان کا بالکل شیر خدا کی صورت ہے۔ یہ اس ہستی کا ذکر ہے کہ وفاؤں کی دنیا میں جسے غازی عباس کہتے ہیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ، کہ شیر خدا کے لہجے میں، شیر خدا کے لہجے میں شیرانہ خطبہ زینب کا۔ تو دھاری تلوار ہو جیسے ایک ایک جملہ زینب کا، ایک برادر ان کا بالکل شیر خدا کی صورت ہے، اور پیمبر کی صورت ہے ایک بھتیجا زینب کا۔ فتح کا پرچم لہرانے میں اور دربار الٹنے میں، اب توجہ کیجئے گا، آخری شعر آ گیا ہے۔ یہ وہ شعر ہے کہ جس پہ آپ کو پتہ چل جائے گا، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، آپ نے اس بات پہ ضرور بولنا ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے حسینیت پہ پہرا دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ شیر خدا کے لہجے میں شیرانہ خطبہ زینب کا، تو دھاری تلوار ہو جیسے ایک ایک جملہ زینب کا، فتح کا پرچم لہرانے میں اور دربار پلٹنے میں، آدھا حصہ عابد کا ہے، آدھا حصہ زینب کا، آدھا حصہ عابد کا ہے، آدھا حصہ زینب کا۔ آپ کی انہی محبتوں میں اور اسی خوبصورت ماحول کی خوبصورت آغوش میں میرے آقا کے خوبصورت نعتاں مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی آپ ان کو سماعت کرتے رہتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی سماعت کرتے ہوں گے۔ یہاں پہ بھی ماشاءاللہ آپ کی دوسری حاضری ہے۔ میں گزارش کروں گا میرے آقا کے خوبصورت نعتاں فخر سنہانان پاکستان، سپہ سالار غلامان حسان جناب عزت مآب ملک عاصم اجاز صاحب نقشبندی، آپ تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیجئے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جس کے ہاتھوں میں قوت میرے نبی کے صدقے سے ہے، ذرا اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی کے نام کا جھنڈا بنا کے لہرا لہرا کے کہے گا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آج آپ اور میں اپنے مقدر کی معراج پہ ہیں کہ اللہ نے ایک ولی کامل کی بارگاہ میں ہم سب کو جمع کیا ہے۔ حضرت اعلیٰ خواجہ خواجگان فقیر میاں احمد دین قادری المعروف مزملی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک کی سالانہ محفل پاک میں آپ اور میں موجود ہیں۔ مالک کائنات سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت والا شان پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ
پیر مظفر الدین مزملی سرکار آپ کی محبتوں کے سنگ آج دوسری مرتبہ حاضری ہو رہی ہے، اور میرا اپنا سارا کنبہ قبیلہ بیٹھا ہے۔ مالک کائنات جتنے عشاق دور و نزدیک سے آئے، اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محبت الفت اور عقیدت سے جتنے احباب اس محفل کی زینت ہیں سرکار کی بارگاہ میں، اس نیت و یقین سے درود پاک پڑھ لیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں ہمارے آقا سماعت فرماتے ہیں۔ محبت سے پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے نا صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کہ یا دکھیاں جا کے دکھیاں نو غم خارا گے ہن خیرے، اویاں خوشیاں حاکم نبیاں نو سردار آگے ہن خیرے۔ اچھا، راول پنڈی سے ہم سرکار کی نعت سنانے کے لیے آپ کو آئے ہیں۔ نعت ہم نے خود پڑھنی ہے، لیکن سبحان اللہ کی صدا آپ نے بلند کرنی ہے۔ کچھ زور ہمارا لگے، کچھ آپ کا بھی لگنا چاہیے۔ ذرا محبت سے کہیے نا سبحان اللہ۔ اتنی سردی میں دور دراز سے آپ بھی آئے ہیں، ہم بھی آئے ہیں، تو کچھ لے کے جائیں، محبت سے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ اچھا، جتنے جوان ہیں ذرا چادروں سے ہاتھ نکال کے، میں اپنے لیے تو نہیں کہہ رہا بلکہ کائنات کے تاجدار کا ذکر ہو رہا ہے، ذرا اتنا سا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بس اب جتنے دوستوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، میں شعر پڑھوں اور ہاتھ کا اشارہ کروں تو اتنا سا ہاتھ اٹھا کے آپ نے سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے۔ محبت سے حضور کا ذکر سنیے گا اور پوری توجہ کے ساتھ جب میرے ہاتھ کا اشارہ ہو اتنا سا ہاتھ اٹھا کے آپ نے سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے۔ کہ یا دکھیاں جا کے دکھیاں نو غم خارا گے ہن خیرے، اویاں خوشیاں حاکم نبیاں نو سردار آگے ہن خیرے۔ ہر دل چوں یار صدا نکلی، دلدار آگے ہن خیرے۔ او پہلے موت تو ڈر پیا لگدا سی، سرکار آگے ہن خیرے۔ سلامت رہیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ طول ورگا لکھاں مانے جائے نے، پت حاکم جایا پت نہیں کسے، بطول ورگا او 1,24,000 وچوں کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا۔ 1,24,000 وچوں کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا۔ ہر ایک بے چین جہان اندر دم دم نل چین نو لبدائے، چھڑ کے تاج شاہانہ ہر ایک شاہ اودی پاک نلین نو لبدائے۔ کائنات دا حاکم ہر منگتا ترے شہ سکلین نو لبدائے۔ او سارا جگ قرآن نو ٹونڈ دائے، تے قرآن حسین نو لبدائے۔ سارا جگ قرآن نو ٹونڈ دائے، تے قرآن حسین نو لبدائے۔ سارا جگ قرآن نو ٹونڈ دائے، تے قرآن حسین نو لبدائے۔ سرگیدہ تارائے، تھوڑی
تھوڑی سی آواز بڑھائیے گا. سرگیدہ تارائے سرگیدہ تارائے سرگیدہ تارائے کمنی والڑیا کمنی والڑیا کمنی وال. شعر ختم ہو ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے آپ نے. کمنی والڑیا کمنی والڑیا سانو تیرا سہارا. کملی والڑیا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا اے. کملی والڑیا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا اے. بتایا بلو مندیانو گل لانا 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 اوندا کمل چپالا دا. مندیانو گل لانا مندیانو گل لانا اوندا کمل چپالا دا. کیا خوب نظارہ ہے کیا خوب نظارہ ہے. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہنے سبحان. ماشاءاللہ سب کو سمجھ آ رہی ہے. سنیے گا کہ کیا خوب نظارہ ہے. شعر ختم ہو کوئی بندہ بیٹھا ہے یا کھڑا ہے میرے حضور کی نگاہ میں ہے. شعر ختم ہو تو ہاتھ اٹھا کے بولیے گا سبحان اللہ. کیا خوب نظارہ ہے سرکار کے ٹکڑوں پر سرکار کے ٹکڑوں پر سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے. سرکار کے ٹکڑوں پر سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے. بڑی بڑی محبت سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے. جب سننے والے بیدار ہوں تو پڑھنے والے کو پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے اور یقیناً سننے والے کو سنتے ہوئے مزہ آتا ہے. محبت سے سرکار کی نعت پیش کر رہا ہوں, محبت سے شامل ہو جائیے گا کہ آمنہ مائدہ ہے لال بڑا سونا او آمنہ مائدہ ہے لال بڑا سونا او جے دے ہتھ لج ساڑی لجپال بڑا سونا. لجپال بڑا سونا آپ نے کہنا ہے اور ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے کہ جیتے ہتھ لج ساڑی لجپال بڑا سونا. جیتے ہتھ لج ساڑی لجپال بڑا سونا. جیتے ہتھ لج ساڑی لجپال بڑا سونا. آمنہ مائدہ ہے لال بڑا سونا او جے دے ہتھ لج ساڑی لجپال بڑا سونا. بڑا سونا کہنا ہے اور ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے یا اللہ جس کا ہاتھ عظمت مصطفیٰ کے لیے اٹھے وہ ہاتھ کبھی کسی دنیا دار کا محتاج نہ رہے. او جے دے ہتھ لج ساڑی
लजपाल बड़ा सोना ओ जे दे हथ लज साडी लजपाल बड़ा सोना आमदे मुस्तफा। आपकी तरफ ऐसे सरकार की आमद का नारा बुलंद करते होंगे, हमारी तरफ तो दोनों हाथ उठा के सरकार की आमद के नारे का जवाब देते हैं। जरा दीवाने हाथ उठा के आमदे मुस्तफा, पता चले हुजूर के दीवाने बैठे हैं। आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा जेते हथ लज साडी लजपाल बड़ा सोना ओ जेते हथ लज साडी लजपाल बड़ा सोना। लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं ओ जेदी बां फड़ दे ओनू छोड़ दे नहीं ओ जेदे हथ लज साडी लजपाल बड़ा सोना ओ जेदे हथ लज साडी लजपाल बड़ा सोना आमदे मुस्तफा। ना ना ना, जितने हुजूर के दीवाने बैठे हैं पूरी नात मैंने पढ़नी है, लेकिन हुजूर की आमद के नारे का जवाब आपने देना है। इस तरफ वाले जितने बैठे हैं आप काफी देर से चुप हैं, जरा हाथ उठा के बोलना है आमदे मुस्तफा। अच्छा, खुद ही आपने दाएं बाएं देखना है कि कौन बंदा है जो अभी तक सरकार के जिक्र की महफिल में चुप बैठा है। हाथ उठा के सरकार की आमद के नारे का जवाब आमदे मुस्तफा ओ जेदे हथ लज साडी लजपाल बड़ा सोना जेदे हथ लज साडी लजपाल बड़ा सोना। पागा पेशानी यासीन दा सेराए पागा पेशानी यासीन दा सेराए नशरा सीनाए ओ बल फजर दा चेहराए। माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं फिर पढ़ता हूँ, जब हाथ का इशारा हो हाथ उठा के बोलना है सुभान अल्लाह। पागा पेशानी यासीन दा सेराए पागा पेशानी यासीन दा सेराए ओ नशरा सीनाए बल फजर दा चेहराए तागा पेशानी यासीन दा सेराए नशरा सीनाए बल फजर दा चेहराए। जुल्फ दा की पुछना है जुल्फ दा की पुछना है हर बाल बड़ा सोना ओ जेदे हथ लज साडी लजपाल बड़ा सोना। मुकद्दर वाला बंदा हाथ उठा के बोलेगा आमदे मुस्तफा। माशाल्लाह आमदे मुस्तफा ओ जेते हथ लज साडी लजपाल बड़ा सोना। वेख के सोने नू हज़रत उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। हजरत अलीमा सादिया जब हुजूर को अपने घर लाती हैं तो ओस पड़ोस की दाइयाँ मेरे सरकार को देखने आती हैं। अब जब दाइयों ने सरकार के रुखे अनवर को देखा तो शायर कहते हैं कि वेख के सोने नू। तवज्जो कीजिए, जब मेरे हाथ का इशारा हो बारी आपकी होगी, सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए। वेख के सोने नू वेख के सोने नू दिल फड़ लिया दाइयां ने ओ आखिया सादिया नू ओ रल मिल के माया ने।
वेख के सोने नो दिल फड़ लिया दाया ने आखिया सादिया नो और रल मिल के माया ने क्या कि जेड़ा अज आया ओ जेड़ा अज आया तेरे नाल बड़ा सोना ओ जेते हथ लज साडी लजपाल बड़ा सोना जेते हथ लज साडी लजपाल बड़ा सोना आमदे मुस्तफा आमदे मुस्तफा जरा हाथ उठा के आमदे मुस्तफा जो थक गए हैं उनको माफी है लेकिन जो हुजूर के जिक्र की महफिल में तरोताजा बैठा है जरा बोलेगा हाथ उठा के आमदे मुस्तफा ओ जेते हथ लज साडी लजपाल बड़ा सोना लजपाल बड़ा सोना हंजुआ हो के दी हर गल अज मुक गई है हंजुआ हो के आदी हर गल अज मुक गई है हंजुआ तवज्जो कीजिए जब मेरे हाथ का इशारा हो बोलिएगा सुभान अल्लाह दुआ भी लेते जाइए या अल्लाह जो इस महफिल में जो भी हाजत लेके आया है महफिल ख़त्म होने से पहले पहले हुजूर का सदका उसकी हाजत पूरी फरमा शेर सुनना है और जब मेरे हाथ का इशारा हो फिर बोलना है सुभान अल्लाह हंजुआ हो के आदी हर गल अज मुक गई है हंजुआ हो के आदी दाइयाँ कहती हैं हजरत हलीमा को कि हलीमा तू इतनी गनी हो गई है कि रात खत्म हो जाती है तेरे घर से रोशनी खत्म नहीं होती तो हजरत हलीमा कहती हैं शेर सुनिएगा कि हंजुआ हो के आदी हर गल अज मुक गई है हंजुआ हो के आदी हर गल अज मुक गई है ओ सादिया पैया के ओ मेरी गुरबत मुक गई है हंजुआ हो के आती हर गल अज मुक गई है ओ सादिया पैया के ओ मेरी गुरबत मुक गई है ओ हाल की पुछ दिया हुण हाल बड़ा सोना के जेते हथ लज साडी लजपाल बड़ा सोना जेते हथ लज साडी लजपाल बड़ा सोना ओ जेते हथ लज साडी लजपाल बड़ा सोना आमदे मुस्तफा आमदे मुस्तफा सारी महफिल का ज़ौक़ एक तरफ ये दरमियान में जो बाबा जी बैठे हैं इनका ज़ौक़ एक तरफ है अल्लाह आपको सलामत रखे और ऐसा ज़ौक़ सबको अता फरमाए हाथ सबके हैं दिन में कई मरतबा अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते होंगे एक मरतबा हुजूर के नाम पे हाथ उठा के बोलना है कि आमदे मुस्तफ़ा मैंने वो बंदा देखना है जो घर से हुजूर के जिक्र की महफिल में आया हो और महफिल में आके चुप हो के बैठ गया हो हाथ उठा के आमदे मुस्तफ़ा माशाअल्लाह आमदे मुस्तफ़ा ओ जेते हथ लज साडी लजपाल बड़ा सोना जेते हथ लज साडी लजपाल बड़ा सोना सुनने
کا حق ادا کر دیا آپ نے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں حضور کا ثناءخوان ہونے کے ناطے دعا دے رہا ہوں، اللہ سب کو اپنے گھر کی اور اپنے نبی کے پاک در کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ مجھے حضرت پیر جی نے بھی جو حکم دیا ہے میں اس کی بھی تعمیل کروں گا اور اپنے وقت میں رہتے ہوئے اپنی حاضری پیش کروں گا۔ دوستوں کا بھی حکم ہے، میں انشاءاللہ سب کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اب جو نعت پاک میں پڑھنے لگا ہوں یہ پیر جی کا حکم ہے اور ان کے آستانے پہ ان کے حکم کی تعمیل میں حضور کی بارگاہ میں نعت پیش کر رہا ہوں۔ محبت سے سنیے گا کہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ ساری نعت میں نے پڑھنی ہے لیکن آخر میں کمال آیا آپ نے کہنا ہے ہاتھ اٹھا کے۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ذرا کہیے نا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ یا اللہ جس زبان پہ حضور کا نام ہو وہ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہے۔ پڑھیے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تیری دعاؤں ہی کی بدولت تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت کے تیرے لب پر امتی خاموش کیسے رہے گا؟ جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا۔ یا رسول اللہ یا اللہ جس کا ہاتھ حضور کے لیے بلند ہو وہ ہاتھ کبھی کسی دنیا دار کا محتاج نہ رہے، اور یا اللہ جو بازو سرکار کے نام پہ اٹھے اس بازو کی قوت کبھی کم نہ ہو۔ کہنا ہے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ غرور حوروں کا توڑ ڈالا غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے۔ بغیر آنکھوں بھی آنکھیں چھڑیا کرو سبحان اللہ، ذرا زور لائی تاکو سبحان اللہ۔ غرور حوروں کا توڑ ڈالا
تھے بے دل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا، بلال آیا کمال آیا، یا رسول اللہ، یا بار بار کہنا نہ پڑے، جتنے جوان ہیں ہاتھ اٹھا کے، سیدھا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہنا ہے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ۔ صاحبزادہ صاحب آخنے کہ عاصم بھائی محفل پکھانی وے، میں کیا فکر نہ کرو تکھو تساں ہونا کیا پنڈی والے آئے وے، ذرا زور لائیتا ہے یا رسول اللہ، یا اچھا جس کے لیے ہاتھ نیچے رکھنا ضروری ہے ضرور رکھے، لیکن جس کے لیے مصطفیٰ کے نام پہ ہاتھ اٹھانا ضروری ہے ہاتھ اٹھا کے بولے گا کہ یا رسول اللہ، یا نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حضور کی ولادت کا مہینہ گزرا ہے، ذرا شعر سنیے گا، اور شعر کے ختم ہونے پہ میں نے رک جانا ہے۔ آپ نے اتنے زور سے سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے کہ راول پنڈی سے یہاں تک آتے ہوئے جتنی تھکاوٹ ہمیں ہوئی وہ ساری اتر جائے۔ زور سے سبحان اللہ کی صدا بلند، محبت سے سنیے گا اور سبحان اللہ کی صدا بلند کیجئے گا۔ جتنے دوست ڈیرہ اسماعیل خان ضلع بکر سے، جہلم سے، جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں، میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، جن کے آستانے پہ آئے ہیں وہ ضرور جانتے ہیں۔ محبت سے شعر سنیے گا کہ نبی تو صائم سبھی ہے آلہ، نبی تو صائم، شعر ختم ہو میرے ہاتھ کا اشارہ ہو سبحان اللہ کی صدا آ جائے، نبی تو صائم سبھی ہے آلہ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالایا کمال، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالایا کمالا۔ اب جس کو سرکار کے آنے کی خوشی ہے ذرا ہاتھ لہرا کے بولے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارنا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ دو شعر ایک نعت کے اور منقبت مولا کائنات میں پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل کر رہا ہوں۔ محبت سے پوری توجہ سے سنیے گا کہ آ گیا اے نور لے کے، آ گیا اے نور لے کے، ظلمتانو مٹاؤن والا، درد ونڈدا ماڑیاں دے، درد ونڈدا ساریاں دے، روندیاں نو ہسان والا، آمد مصطفیٰ
जितने जोर से पहले बोल रहे थे उससे ज्यादा अकीदत और मोहब्बत से बोलिएगा। आमदे मुस्तफा मरहबा दर्द वंडदा सारियां दे रोंदियां नू हसाण वाला। अख जदू मुस्तफा ने खोली, अख जदू मुस्तफा ने खोली, आमिना पाक हंस के बोली। अख जदू मुस्तफा ने खोली, आमिना पाक हंस के बोली। शान दसनी रब ने जिस दी, शान दसनी रब ने जिस दी, आ गया है ओ शान वाला। आमदे मुस्तफा माशाल्लाह माशाल्लाह, आमदे मुस्तफा। दो चार बंदे अभी तक चुप बैठे हैं, जरा हाथ उठा के। आमदे मुस्तफा मरहबा दर्द वंडदा माड़ियां दे रोंदियां नू हसाण वाला। ए गुलामो बात ठीक है, ए गुलामो बात ठीक है, ए गुलामो बात ठीक है। आप देदा खुदा तौफीक ए गुलामो। सुभान अल्लाह, जरा जोर लाइता को सुभान अल्लाह। ए हुजूर निया नाता पढ़ना ते सरकार ने नारे बुलंद करना, हुजूर निया महफिल सजाना। एक कम्मा नेकी ना ते नेकी नी तौफीक उससे की मिलनी जिसकी अल्लाह तौफीक दे, जिसकी अल्लाह तौफीक चाहिए उस दीवाने निशान का ये जरा सुनिया वे कि ए गुलामो बात ठीक है, ए गुलामो बात। दूसरा मिसरा खत्म हो, मेरे हाथ का इशारा हो, बारी आपकी होगी, सुभान अल्लाह की सदा आ जाए। ए गुलामो बात ठीक है, ए गुलामो बात ठीक है, आप देदा खुदा तौफीक ए गुलामो बात ठीक है, ए गुलामो बात ठीक है, आप देदा खुदा तौफीक क्या कि नात पढ़दा मुस्तफा दी, नात पढ़दा मुस्तफा दी, नात सुनदा मुस्तफा दी, होवे जेड़ा ईमान वाला। फिर हुजूर ना गुलाम सरकार नी नात सुनी ते क्या आखना कि आमदे मुस्तफा ओ दर्द वंडदा माड़ियां दे, दर्द वंडदा सारियां दे, रोंदियां नू हसाण वाला। मैं अपनी हाज़िरी को इख्तिताम की जानिब लिए चलता हूँ। मनक़बत मौलाए कायनात, मौलाए कुल कायनात। आइए मिल के पेश करते हैं। कोई वली तब तक वली बन ही नहीं सकता जब तक मौला अली की मोहर ना लग जाए। मौला अली का जिक्र सुनना है। हम हुजूर के दर वालों के भी नौकर हैं, हुजूर के घर वालों के भी नौकर हैं। बड़ी मोहब्बत से सुना है आपने, लेकिन अब जिक्र मौला अली है। और ये जिक्र ऐसा जिक्र है जो मोमिन और मुनाफिक में पहचान कराता है। मुनाफिक की जुबान पे नामे अली आ ही नहीं सकता, और अली के चाहने वाले दम दम अली अली करते हैं, हाथ उठा के अली अली करते हैं, सीने का जोर लगा के अली अली करते हैं। आप कैसे करते हैं मैं अभी नारा लगा के देख लेता हूँ। कुल्ले ईमान बैक जुबान नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। ये बात तो काफिर भी कहते हैं कि हमें मुसलमानों की गोली से इतना डर नहीं लगता जितना उनके नाराए हैदरी से लगता है। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, ऐ शाबाश नाराए हैदरी।
مولا علی کا ذکر سننا ہے، مجھے بھائی شہباز اور دوستوں کا حکم ہے، میں پیش کر رہا ہوں مولا کائنات کے حضور. آئیے منقبت کا حصہ بن جائیے کہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھاوے نو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھاوے نو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھاوے نو، علی باد محمد دا، علی باد محمد دا کوئی ویر ویکھاوے نو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھاوے نو، اچھی ذات علی دیئے، اچھی ذات علی دیئے، کائنات علی دیئے، کائنات علی دیئے، علی جتنی کسے دیوی جاگیر وکھاوے لو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھاوے نو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھاوے نو، اور ایدا ہاتھ ید اللہ پھر آکھو سبحان اللہ، ذرا زور لائی تاکو سبحان اللہ. یہ ذکر مولا کائنات کر رہا ہوں، اور میں تو الحمدللہ ہوں ہی اوان، اور اوان ہے ہی مولا علی کی اولاد. اولاد نہ بھی ہو تو مولا علی کے غلام تو ضرور بیٹھے ہیں. نعرہ حیدری، اے ذرا اوان خوش ہوئی تے غلام زور لائی تے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اے داہت ید اللہ او چہرہ وجہ اللہ، او ایدی صورت جئی کوئی، ایدی صورت جئی کوئی، تصویر وکھاوے لو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھاوے نو، زمانے تے کوئی پیر وکھاوے نو. یہ رونقیں اور یہ محبتیں قبلہ صاحبزادہ صاحب کی وجہ سے ہیں. مالک کائنات ان کا سایہ تا دیر ہم پہ سلامت رکھے. ذرا محبت سے ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ کہنا ہے کہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھاوے نو، علی. نعرہ حیدری، دلے نہ پہ آئے نعرہ حیدری. علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھاوے نو، علی دل نو توڑدا نہیں، علی دل نو توڑدا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تھوڑا جا اچھا، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا خطیب پاکستان حضرت علامہ فضل کریم چشتی صاحب آج کی ہماری اس محفل پاک کی رونق بنے ہیں. آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں. انتہائی خوبصورت لب و لہجے میں آپ سرکار کی مدحت سرائی کرتے ہیں. مالک کائنات آپ سمیت جی 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 ماشاءاللہ. تشریف رکھیے سارے بندے تشریف رکھیے، اور اسی ذوق اسی محبت سے ذکر مولا علی سننا ہے. آپ نے میں نے صاحبزادہ صاحب کا حکم ہے اس کی بھی تعمیل کرنی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. کسی دنیا دار کا نعرہ نہیں ہے، کائنات کے پروردگار کا نعرہ ہے. نعرہ تکبیر. حضرت علامہ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس ذوق میں بیٹھے ہیں. نعرہ رسالت، دو ہاتھ چاہیے تھے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کل ایمان پہ ایک زبان. نعرہ حیدری.
वर्गा ज़माने ते कोई पीर वेखावे नो अली दिल नो तोड़दा नहीं अली दिल नो तोड़दा नहीं ओ अली खाली मोड़दा नहीं अली वर्गा ज़माने ते कोई अमीर वेखावे नो अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर वेखावे नो। साहिबजादा साहब काम आपके हुक्म की तामील कर रहा हूँ। आपने हुक्म दिया है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पाकीज़ा बारगाह में मनक़बत के 2 शेर पेश कर रहा हूँ। आँखें छोड़ो सुभान अल्लाह, जोर लाई ताको सुभान अल्लाह। ना 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 ना, जितने बंदे पहले बोल रहे थे उनकी आवाज़ ज़रूर आनी चाहिए, ज़रा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। खिलाफत के इमामत के अमी सिद्दीक़ अकबर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, और मोहब्बत से बोलिएगा। खिलाफत के इमामत के अमी सिद्दीक़ अकबर है। खिलाफत के इमामत के अमी सिद्दीक़ अकबर है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के जानशी 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 सिद्दीक़ अकबर है। और हज़रत अल्लामा मौजूद हैं, उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। गारे सोर की बुलंदी है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मेरे सरकार को अपने कंधों पे सवार किया है। ज़रा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, जोर लाई ताको सुभान अल्लाह। शायर कहते हैं कि ये जिन है या मलक कोई जो हज़रत को उठा लाया। ये जिन है या मलक कोई जो हज़रत को उठा लाया। कहा दरबान ने झुक कर नहीं सिद्दीक़ अकबर है। कहा दरबान ने झुक कर नहीं सिद्दीक़ अकबर है। कहा दरबान ने झुक कर नहीं सिद्दीक़ अकबर है। तू सच्ची बात कहने से अगर डरता नहीं सैयद। हाथ चाहिए ताकि सुभान अल्लाह। मिकी पता चलना चाहिए ना कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नाया पर कितने बंदे बोलने पे जरा 2 याद चाहिए था, खुश हो जाए सुभान अल्लाह। तू सच्ची बात कहने से अगर डरता नहीं सैयद, समझ ले तेरे सर पर भी कहीं सिद्दीक़ अकबर है। समझ ले तेरे सर पर भी कहीं सिद्दीक़। मेरी हाज़िरी मुकम्मल है, फ़कत एक शेर मैंने पढ़ना है। भाई शहबाज साहब आपका हुक्म है, हाजी मलिक इलियास साहब 2 साल कबल यहाँ पे मेरी हाज़िरी में वो मौजूद थे, आज नहीं है। मालिक कायनात उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इस आस्थाने से क़िबला पीर जी से मोहब्बत रखने वाले थे, उनकी याद में एक शेर हुज़ूर नसीर मिल्लत का पेश करके अपनी हाज़िरी मुकम्मल कर रहा हूँ। कि सुनने कौन किस्साए दर्द दिल मेरा गम गुसार चला गया। ओ जिसे आशना का पास था वो वफा शेयार चला गया। दुखिए दीगल दुखिया जाने सुखिए नू की खबरां। दुखिए दीगल दुखिया जाने सुखिए
حسینوں کی خبراں ماں پہ جنا دے موت نے مارے او تک تک رو دے قبراں جسے آشنا کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا. پہلا اور آخری شعر. اور اہل سنت کی جان سرمایہ اہل سنت پیکر اخلاص و محبت امیر المجاہدین حضرت علامہ قبلہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب آج ہم سے جدا ہوئے ہیں. مالک کائنات ان کی بے حد و بے حساب بخشش و مغفرت کے ساتھ ان کے درجے بلند فرمائے. یہ شعر میں ان کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفۃً پیش کر رہا ہوں کہ وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس اس چاند کی جو تہے مزار چلا گیا. کمی تو بس اس چاند کی جو تہے ٹر گئے یار محبتاں والے نال ہی لے گئے آسے ٹر گئے یار محبتاں والے نال ہی لے گئے ہاسے او دل نہیں لگتا یار محمد دل نہیں لگتا یار محمد ہن جائے کیڑے پاسے جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار. میں بارے دیگر حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت میں بارے دیگر پیکر اخلاص و محبت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ مظفر الدین قادری صاحب آپ کے محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دوسری مرتبہ یہاں پہ حاضری کا موقع میسر آیا. مالک کائنات میرا پڑھنا اور آپ کا بلا شبہ انتہائی ذوق سے سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ خوبصورت انداز کے ساتھ آپ تمام احباب سماعت بھی کر رہے تھے اور محفل کے رنگ کو صد رنگ بھی کر رہے تھے. جناب عزت مآب فخر ثنا خانان پاکستان ملک عاصم اجاز صاحب نقشبندی اسی دوران ہماری آج کی اس محفل میں خطیب بے مثال باعث باکمال حضرت علامہ مولانا قاری فضل کریم چشتی گولڑوی صاحب خطیب اعظم راولپنڈی دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف لائے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حضرت صاحبزادگان کی طرف سے اور تمام ہی انتظامیہ کی طرف سے. حضور صاحبزادہ صاحب نے جو حکم دیا قبلہ پیر صاحب نے بس جلدی سے اس حکم کو پورا کر کے جو انتظامیہ نے انشاءاللہ ترتیب بتائی ہے اسی حکم کو پورا کروں گا. اسلام کی پہلی بہار کا نام صدیق اکبر ہے. اتنا بڑا جملہ ہے اتنی زیادہ آواز نہیں آئی گج کے کہہ دیں سبحان اللہ. اسلام کی پہلی بہار کا نام صدیق اکبر ہے. نبی کے بعد نبی کے مصلی پر کھڑے ہونے والے عاشقوں کے پہلے امام کا نام صدیق اکبر ہے. اب سنیے گا بڑی محبت کے ساتھ شاعر نے قلم اٹھایا اور لکھتا ہے کہ مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی.
مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، میرے لب پر رہے ہر دم ثنا صدیق اکبر کی، مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، میرے لب پر رہے ہر دم ثنا صدیق اکبر کی۔ اور سنیے گا، پتہ خود کا نہیں جس کو، پتہ خود کا نہیں جس کو، بھلا وہ کیا بتائے گا، علی سے پوچھ کے ہے شان کیا صدیق اکبر، علی سے پوچھ کے ہے شان کیا صدیق اکبر کی۔ یہاں تک قبلہ صاحبزادہ صاحب آپ نے اشعار یہ مجھ سے پہلے بھی سنے ہوں گے، اب نیا جو سفر ہے وہ میں آگے کرنے لگا ہوں، کیونکہ آپ سے وعدہ ہوا تھا انشاءاللہ سب اشعار جو ہیں وہ آپ کو نئے سنانے ہیں۔ توجہ کیجئے گا کہ مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، میرے لب پر رہے ہر دم ثنا صدیق اکبر کی، پتہ خود کا نہیں جس کو، بھلا وہ کیا بتائے گا، علی سے پوچھ کے ہے شان کیا صدیق اکبر کی۔ لباس ٹاٹ پہنو حکم تھا سارے فرشتوں کو، پسند آئی تھی جب رب کو ادا صدیق اکبر کی، پسند آئی تھی جب رب کو، پسند آئی تھی جب رب کو ادا صدیق اکبر کی۔ اور اب یہ شعر سنیے گا اور جھوم جائیے گا کہ مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، میرے لب پر رہے ہر دم ثنا صدیق اکبر کی۔ اور جناب جعفر صادق کی امی جان کے بارے، جناب جعفر صادق کی امی جان کے بارے، جو پوچھا نسل ہے کس کی، کہا صدیق اکبر، جو پوچھا نسل ہے کس کی۔ کوئی بات نہیں، مشکل اشعار پہ اکثر داد کم ملا کرتی ہے، بڑی محبت کے ساتھ جو دوست نے حکم دیا بڑی جلدی کے ساتھ اسے پورا کر کے قبلہ صاحبزادہ صاحب کا حکم پورا کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے محبت سے سنتے رہنا ہے، یہ کلام چونکہ پرانا ہے لیکن بھائی نے حکم دیا ہے تو پڑھ رہا ہوں بڑی جلدی کے ساتھ کہ گلشن رسول کا، گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے، گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے، جو باپ بوتراب ہے تو والدہ بطول ہے، امت رسول کا جو آج ایسا حال ہے، ہوش چور چور ہے، درد سے نڈھال ہے، دل سے آج مٹ چکا حسین کا خیال ہے، اسی لیے تو قوم پر زوال ہی زوال ہے، حسین با کمال ہے، حسین با کمال ہے، حسین با کمال ہے، خدا کو جس پہ ناز ہے، حسین با کمال ہے، خدا کو جس پہ ناز ہے، حسین با جبین ہے، حسین دل نشین ہے، جہاں کے سب حسینوں میں حسین ہی حسین ہے، حسین نور عین ہے، حسین دل کا چین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین نور عین ہے، حسین دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس یہ آپ کی جگہ ہے، آپ نے نبی کے نواسے کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانی ہے اور کہنا ہے حسین ہے۔ توجہ کیجئے گا، حسین ماں جبین ہے، حسین دل نشین ہے، جہاں کے سب حسینوں میں حسین ہی حسین ہے، حسین نور عین ہے، حسین دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے۔ اور لباس ہے پھٹا ہوا، کربلا کے میدان کو ذہن میں رکھے، شعر سنیے گا کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھڑا ہوا پھٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، جو ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین نور عین ہے، حسین دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں۔ ہے خوشی حیدر کے گھر میں آمد شبیر کی، ہے خوشی حیدر کے گھر میں آمد شبیر کی، فاطمہ مسرور ہیں خوش حیدر کرار ہیں، فاطمہ مسرور ہیں خوش حیدر کرار ہیں۔ آپ کی انہی محبتوں میں اور اسی ماحول کی خوبصورت آغوش میں میں قبلہ صاحبزادہ صاحب کا
حکم پورا کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کے بعد حضرت والا شان آپ تشریف لا چکے ہیں اور آپ کا حکم بھی مجھ تک آ چکا ہے، انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ فی الوقت میں گزارش کروں گا سفیر عشق رسول بلبل چمنستان رسالت محمد وقاص سیالوی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا نبی اللہ۔ تمام حضرات ذوق شوق محبت کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے، جھوم جھوم کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب مل کر پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا بابا سے بلند رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حمدیہ ربائی سے اپنی حاضری کا آغاز کرنے لگا ہوں قبلہ کہ بندہ کون کسے نو کے دے سکتا ہے۔ پچھلے حضرات بھی جی کہہ دے سبحان اللہ، تھوڑا بیس کھول دے سو قبلہ دا شارپ بہت زیادہ کھلی ہے، اچھی کہہ دے سبحان اللہ۔ بندہ کون کسے نو کے دے سکتا ہے، ایک صرف دعا کر سکتا ہے، ہووے سجن تاں سجن دے روپ اندر، ساری عمر وفا کر سکتا۔ کچھ کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جے منگڑائی اس رب کولو منگ جڑا اصلی عطا کر سکتا ہے، جڑا کھوچوں کٹ کے یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سکے۔ سبحان اللہ، او جی کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جڑا کھوچوں کٹ کے یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سکے۔ قبلہ پہلے ہی جتنے چل رہی تھی چلن دے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ مقدر والا بولے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ کہ ہو رات ویسی بس زلفانوں اُدے مکھ تے سٹنے دی دیر، تو جنتیوں دوزخی ہو جاسیں سرکار دے رسن دی دیر۔ تے پلے کچھ بھی حاکم بچڑا نہیں، او دے پیار دے کھسن دی دے رے، سجے مڑ کے
असर ते आवैसी ओदी उंगली उठण दी देरे वाह वाह सुभान अल्लाह सिज मुड़ के असर ते आवैसी ओदी उंगली उठण दी देरे मेरे नाल मिलकर पढ़ लो नबी का घराना बड़ी शान वाला बोलो नबी का घराना बड़ी शान वाला बोलो नबी का घराना बड़ी शान वाला है ये आस्ताना बड़ी शान वाला नबी का घराना बड़ी शान वाला बोलो नबी का घराना बड़ी शान वाला और खुदा की कसम खा के कहता हूँ यारो खुदा की कसम खा के कहता हूँ यारो के ज़ैनब का नाना बड़ी शान वाला नबी का घराना बड़ी शान वाला बोलो नबी का घराना बड़ी शान वाला क्योंकि आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं कुछ कहते सुभान अल्लाह गला इंतहाई खराब है प्रोग्राम दी मुसरफियत दी वजह तो थोड़े ज़ौक़ ने जितना साथ देता उतनी हाज़िरी पेश करनी है उच्च कहते सुभान अल्लाह आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं क्योंकि अल्लाह ने क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं और आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह कहती सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कि आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं और हस्न कलाम शेर कि आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है इस निकम्मे ने तो कुछ और कमाया ही नहीं इस निकम्मे ने तो कुछ और कमाया ही नहीं कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हर ज़माने
ہر زمانے میرا شاہی ترانہ ان کا یہ بھی ان کا بھی ہے وہ بھی زمانہ ان کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جی ٹھیک، ماشاءاللہ آج کی ہماری اس خوبصورت محفل میں ہمارے خوبصورت مہمان کی خوبصورت حاضری کے دوران پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر فیض الحسن صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ انوار الحسن الحسنی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، دیگر جتنے احباب، ملک اثر صاحب، دیگر احباب جتنے تشریف لائے، میں قبلہ صاحبزادگان کی طرف سے، قبلہ پیر صاحب کی طرف سے اور تمام ہی انتظامیہ کی طرف سے، اور ملک نثار صاحب بھی ہمارے علاقے راولپنڈی سے، آپ بھی تشریف کار کی بزم میں تشریف لانے والے میرے سرکار کے مہمان ہیں۔ مالک آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فقط ایک شعر کے ساتھ حضور کے لخت جگر کو صدا دینے لگا ہوں۔ میرے بھائی فرما رہے تھے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، شاعر کہتا ہے کہ چاند اور سورج کے گھر میں بھی اندھیرا ہی رہا، چاند اور سورج کے گھر میں بھی اندھیرا ہی رہا، چاند اور سورج کے گھر میں بھی اندھیرا ہی رہا، پنج تن جب تک نہ نکلے چادر تطہیر سے، پنج تن جب تک نہ نکلے چادر تطہیر سے۔ آپ کی انہی محبتوں میں اور اسی خوبصورت ماحول کی میں گزارش کروں گا حافظ محمد صابر صاحب سے پہلے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انشاءاللہ آپ کے فوراً بعد حضور والا شان کے لخت جگر اور پھر آپ کا خطاب ذیشان ہوگا۔ نعرہ تکبیر۔ درود پاک بآواز بلند جھوم کے حضور دی بارگاہ دے اندر سارے مل کے درود پاک پڑھیے۔ حضرت صاحبزادہ پیر محمد فضل کریم چشتی صاحب کا حکم ہے کہ چند اشعار حضور کی بارگاہ حاضری پیش کرنی ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، سب سے اولا ہو ہمارا نبی، مل کر پڑھیے سب سے اولا ہو ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، مل کر پڑھیے سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دو
नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, आको सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा। माशाअल्लाह, खूबसूरत अंदाज।